and we had developed a system of programming. Blue beat Garry Kasparov. And whoa! I'm mildly suspicious. This was not a جی ہاں، بات ہو رہی ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی۔ تقریباً 20ویں صدی کے وسط میں سائنسدانوں نے لوگوں کو سائنس فکشن میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تصور سے واقف کیا۔ 50 تک سائنسدانوں، فلاسفرز اور میتھمیٹیشینز کا ایک ایسا گروپ سامنے آتا ہے جن کی زندگی کا مقصد محض آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی پیدائش تھا، اور انہی میں سے ایک شخص تھا ایلن ٹیورنگ۔ ایلن ٹیورنگ کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ اگر ایک انسان موجودہ معلومات کو استعمال کر کے مسئلے کا حل نکال سکتا ہے تو ایک مشین کیوں نہیں؟ ایلن ٹیورنگ 1950 میں ایک پیپر پبلش کر کے کہ اس سائنس فکشن کو میتھمیٹیکلی حقیقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ ایلن ٹیورنگ کا شائع کردہ وہ پیپر بنیادی طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا فریم ورک تھا۔ 1950 میں بیسک فریم ورک حاصل ہو جانے کے باوجود آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا حصول سست روی کا شکار رہا۔ اس کی مین وجوہات دو ہیں۔ نمبر 1 کہ 1949 سے پہلے کمپیوٹرز کمانڈ کو سٹور نہیں کر سکتے تھے، یعنی جو انسٹرکشنز کمپیوٹرز کو دی جاتی تھیں وہ اسی پر کام کرتے تھے، اور کیا کام کیا انہوں نے کو یاد نہیں رہتا تھا۔ اور دوسری بات، 1950 کی دہائی تک کمپیوٹنگ کی لاگت تقریباً $2 لاکھ تھی، اور کمپیوٹر محض نامور یونیورسٹیز اور بڑی بڑی ٹیکنالوجی کی کمپنیوں کے پاس ہی موجود ہوا کرتے تھے۔ اب ٹرننگ اور باقی سائنسدانوں کو اس فکشن کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک بھاری فنڈنگ کی ضرورت تھی، اور فنڈنگ کے سورسز کو قائل کرنے کے لیے ایک ہائی پروفائل انڈورسمنٹ کی ضرورت۔ ٹرننگ اور باقی سائنٹسٹ کا بنایا گیا ماڈل قابل تعقب ہے، اور 1956 میں ریسرچرز کے گروپ نے لاجک تھیورسٹ کے نام سے پہلا پروگرام بنایا جو انسانی صلاحیتوں کی نقل کر سکتا تھا۔ اور اسی سال ایکسپرٹس کے درمیان ڈارتھ ماؤتھ نامی ایک کانفرنس ہوتی ہے، اور اس کانفرنس میں جان میکارتھے اس پروگرام کو پیش کرنے کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ AI یعنی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور وہ تمام شعبوں کو اس کانسیپٹ پر مل کر کام کرنے کی صلاح دیتے ہیں، لیکن جان میکارتھے کی صلاح زیادہ کام نہیں بنا سکتی۔ اس کانفرنس کو AI کی ہسٹری میں ایک اہم لمحہ تصور کیا جاتا ہے جس نے آنے والے نیکسٹ 2 ڈیکیڈ میں AI کے تصور کو، اس کی تحقیق کو ٹوٹلی افیکٹ کیا۔ 1960 اور 1970 کے سالوں میں ریسرچرز نے ایسے سسٹم بنائے جو ہیومن نالج کو استعمال کر کے پرابلم سالو کرتے تھے، اور سال 1970 میں ڈیپ بلو نامی پہلا سپر کمپیوٹر بنا۔ لائف میگزین کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک ایکسپرٹ نے دعویٰ کیا کہ 3 سے 8 سالوں میں وہ ایک ایسی مشین بنانے کے قابل ہو جائیں گے جو بالکل انسانی ذہنیت کے مطابق کام کر سکے گی۔ اور اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی مقبولیت بڑھتی جاتی ہے، مزید فنڈنگز آتی ہیں، اور ریسرچ مزید سے مزید بہتر ہوتی جاتی ہے۔ 1980 میں لاگریتھم ٹول کٹ کو مزید بہتر بنایا جاتا ہے۔ یہ لاگریتھمز ڈیٹا کو اینالائز کر کے یوزر ایکسپیرینس کو مزید انہینس کرتے ہیں، اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی فیلڈ میں اسی طرح ایک کے بعد ایک معجزے ہوتے جاتے ہیں، اور اسی طرح بل ترتیب 2005 سے لے کر 19 تک اسپیچ ریکگنیشن، روبوٹک پروسیس آٹومیشن، ڈانسنگ روبوٹس سے لے کر آپ کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون تک، لاگریتھم واقعی ہی ایک جادو کی طرح کام کرتے ہیں۔ لاگریتھم آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ کووڈ-19 کے ٹائم پر ایک لینئر فوڈ لاگریتھم بنایا گیا، اور یہ لوگ کسی بھی RNA کی جانچ محض 27 سیکنڈز کے اندر کر دیتا ہے، اور یہ طریقہ کار کسی بھی دوسرے میتھڈ سے 120 گنا زیادہ تیز ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے ہماری زندگیوں کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ جہاں اس کے اتنے فوائد ہیں وہاں اس کے کچھ کونس بھی ہیں۔ ان ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف لائف ہم مکمل طور پر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر منحصر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اگر ہم پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو ریسرچرز کی کاوشیں اور محنتیں واقعی ہی قابل تعریف ہیں۔ آج کی ایڈوانس ٹیکنالوجی اینڈ ٹرانسفارمنگ ورلڈ ان کی کاوشوں کی ہی بدولت ہے، اور یہ تھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی وہ انٹولڈ سٹوری۔ سیکھنے کی چاہ انسان کو ہمیشہ اپنی منزل پر پہنچا ہی دیتی ہے۔ سو کیپ لرننگ اینڈ موونگ بیانڈ دا باؤنڈریز، سو کیپ ایکسپلورنگ۔ گڈ بائے انٹل وی میٹ اگین۔